اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام بھائیوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ خاص طور پر میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ امید ہے کہ میرے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ میری باتوں کا برا محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ میں ان کے سامنے انہی کے علماء کی جو ہے وہ میں ویڈیو رکھوں گا، اور پھر میں ان کی مشہور جو کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، ان میں سے جو چیز ان کو بتاؤں گا۔ دیکھیں میرے اہل سنت بھائیوں، یہ آپ ویڈیو دیکھیں اور غور کریں کہ آپ کے جو علماء ہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں آپ سے چھپا کے رکھی ہوئی تھیں۔ یہ تو اب انٹرنیٹ کا دور آیا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر سے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں۔ خود اہل سنت جماعت کے جو اچھے جو طالب علم تھے، جو اچھے لوگ تھے، جب انہوں نے یہ چیزیں دیکھی تو وہ بیچارے بولنے کے اوپر مجبور ہو گئے حق کو۔ پھر جو بڑے بڑے اہل سنت جماعت ہے، جب ان کے سامنے سوال رکھا گیا تو وہ حق کو چھپا نہیں سکے، اس لیے اب جو یہ چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو عام مل جائیں گی۔ دیکھیں میرے اہل سنت بھائیو، جب آپ کوشش کریں گے نا حق کا راستہ تلاش کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد کرے گی۔ دیکھیں یہ زندگی جو ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ کوئی 70 سال جیے گا، کوئی 60 سال جیے گا، کوئی 100 سال جیے گا۔ زیادہ سے زیادہ آج جو زندگی ہے ہم پاکستانیوں کی، وہ 60-70 ہی ہے۔ چلے بہت آپ نے کوئی ورزش وغیرہ کر لی، کھانا اچھا کھا لیا، اپنی صحت کا خیال رکھا، تو 100 سال کر لیں۔ 100 سال کے بعد آپ نے مرنا ہے، اور ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہم جب مریں گے ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سے سب سوال کرنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، دیکھیں ہماری نماز اور روزہ وہی قبول ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس طریقے سے کر کے گئے ہیں، وہی ہمارا جو ہے اگر فرض کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ گئی ہے، میں ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہوں، تو وہ میری نماز کوئی قبول نہیں ہے۔ یہ جو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے نا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھ کے گئے ہیں، ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھ گئے ہیں، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں یار، کچھ خدا کا خوف کیا کریں، سوچا کریں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھ کے گئی ہے، ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھ گئی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پھر تو وہ سارا فساد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برپا کر کے گئے ہیں۔ یہ اگر وہ ایک طریقے سے نماز پڑھ کے جاتے تو آج سارے مسلمان ایک طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوتے۔ یہ سنی شیعہ وہابی، کوئی ہاتھ سینے کے اوپر باندھ رہا ہے، کوئی ناف کے اوپر باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول رہا ہے، یا مسلمان میں تفرقہ نہ پڑتا، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باندھنا کہ نعوذ باللہ وہ ہر طریقے سے نماز پڑھ کے گئے ہیں۔ وہ ایک ہی طریقے سے نماز پڑھ کے گئے ہیں، یا وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ کے گئے ہیں، یا وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کے گئے ہیں، یا انہوں نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھے ہیں، یا انہوں نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھے ہیں، یا انہوں نے ہاتھ کھول کے باندھے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے۔ دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، آپ تھوڑا سا غور و فکر کیا کریں۔ قرآن پاک میں جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ غور و فکر کریں۔ کیا وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس دنیا سے جانے کے بعد، ان کے وفات کے بعد کیا ہو گیا تھا کہ کچھ سالوں کے بعد، بلکہ کچھ مہینوں کے بعد، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو باغ فدق کا معاملہ ہے، وہ حضرت ابوبکر کے دربار میں گئیں، وہاں سے ان کو خالی لوٹا دیا گیا۔ کیا مجبوری بنی، بی بی پاک کی کیا مجبوری بنی، پہلی بات۔ دوسری، حضرت امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے شہید کیا؟ پھر حضرت علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ پھر کربلا کا واقعہ، یہ کچھ سالوں کے یہ واقعات ہیں۔ پھر میں اب جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ معاویہ کے بارے میں ہے۔ آپ دیکھیں اہل سنت جماعت کے بڑے بڑے علماء واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو ممبروں کے اوپر جمعے کا خطبہ جو ہوتا تھا اس دور میں، اس نے حکم دے رکھا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے اوپر آپ نے ان کو نعوذ باللہ گالیاں بھی دینی ہیں اور ان کے اوپر لعنت بھی کرنی ہے۔ یہ معاویہ لعین کا حکم تھا۔
خدا کے لیے اہل سنت بھائیوں غور و فکر کرو۔ اب دیکھیں، اگر میں کسی برے انسان کو سپورٹ کرتا ہوں، اگر میں کسی شرابی انسان کو سپورٹ کرتا ہوں، اگر میں کسی ڈاکو انسان کی مدد کرتا ہوں، تو لازمی بات ہے میں اس میں گناہگار ہوں، میرا اس میں گناہ شریک ہے۔ اگر میں اس بندے کو سپورٹ نہ کرتا تو وہ بندہ جو ہے آگے ظلم نہ کرتا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس معاویہ لائن کو کن کن لوگوں نے سپورٹ کیا، کن کن لوگوں نے اس کی مدد کی، جس کی وجہ سے یہ حکومت میں آیا اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی، پھر حضرت علیہ السلام سے جنگ کی۔ آپ غور کریں گے نا تو آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے معذرت کے ساتھ خدا را دیکھیں، اگر میں یہ چیزیں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو میں گناہگار ہوں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو حق نہیں بتاؤں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت کے دن میرے سے پوچھے گی۔ اس لیے ہر بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ حق کی بات کرے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے میرے اہل سنت بھائی، اس کے بعد موت ہے۔ جب قبر میں جائیں گے تو آپ کو ہر چیز کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ خدا کے لیے غور و فکر کریں، اپنی کتابیں پڑھیں، ہم شیعوں کو چھوڑ دیں، اپنی کتابیں پڑھیں۔ جب آپ اپنی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز واضح طور پہ نظر آ جائے گی کہ کن کن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کیے۔ دیکھیں، ایک بات آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وعدہ کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے دل سے جو ہے، اپنے دماغ سے سب بغض نکال کے میں تحقیق کر رہا ہوں کہ کون سا مذہب جو حق کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن پاک میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہی ہے۔ قرآن میں کتنی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ اے لوگو، اگر تم میرا حکم نہیں مانو گے اور میرے نبی کا حکم نہیں مانو گے تو تم کافر ہو، تم مسلمان ہو، تمہارے اعمال میں سب ضبط کر لوں گا۔ یہ آپ کو میں مختلف جو ہے آیات کے ترجمے بتا رہا ہوں، مختلف آیات میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حکم نہیں مانے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف دے گی، تو وہ بندہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ جو ہے اس کو ہم کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ وہ کیسے سچا مسلمان ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات نہیں مانی، وہ بندہ قرآن کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے ذات کے نزدیک معذرت کے ساتھ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک نے بتا دی۔ آپ جب قرآن پاک، آپ کو اہل سنت جو علماء ہیں وہ سختی سے منع کریں گے، خبردار قرآن پاک ترجمے سے نہیں پڑھنا، خبردار اسلام میں تحقیق نہیں کرنا، خبردار اپنے ذہن کے اوپر زور نہیں ڈالنا۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ جب ایک اہل سنت جماعت کا پڑھا لکھا بچہ، نوجوان لڑکا جب تحقیق کرے گا تو حق اس کے سامنے آ جائے گا۔ صرف یہ بات ہے۔ جب آپ اپنی کتابیں پڑھیں گے، جب آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سب چیزیں آپ کے اوپر واضح ہو جائیں گی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ معاویہ کو کس نے سپورٹ کیا۔ یہ جب آپ دیکھیں گے نا کہ معاویہ کو کس نے حکومت میں سپورٹ کیا، ہر لحاظ میں معاویہ کی مدد کی، تو اس کے سامنے آپ کو حضرت عثمان کا نام نظر آئے گا کہ حضرت عثمان نے معاویہ کو سپورٹ کیا کیونکہ معاویہ ان کا رشتہ دار تھا۔ اب جب آپ دیکھیں گے کہ ایک نیک بندہ، مجھ جیسا گناہگار بندہ، آپ جیسا گناہگار بندہ، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ خدا ترس ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک برے انسان کو میں سپورٹ کروں گا تو اس کے گناہ میں بھی شریک ہوں گا، تو آپ کبھی بھی برے انسان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو حضرت عثمان کی کیا مجبوری تھی؟ انہوں نے کیوں معاویہ لائن کو سپورٹ کیا؟ اتنے گندے شخص کو انہوں نے کیوں سپورٹ کیا؟ پہلی بات، یہ میرا پہلا سوال ہے، ان کی کیا مجبوری تھی؟ انہوں نے کیوں سپورٹ کیا؟ کیا اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ اب اگر انہوں نے سپورٹ کیا تو معاویہ نے جو گناہ کیے، معاویہ نے جتنے ظلم کیے، کیا اس میں حضرت عثمان جو ہے وہ برابر کے شریک نہیں ہے؟ اگر میں اور آپ برابر کے شریک ہو سکتے ہیں تو حضرت عثمان برابر کے کیوں نہیں شریک؟ پہلی بات۔ دوسرا، اب حضرت عثمان کو
حضرت عثمان کے بارے کے جب آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے اسلام کو بہت نقصان، میں معذرت کے ساتھ اہل سنت بھائیوں معذرت کے ساتھ، انہوں نے بہت نقصان پہنچایا. انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو تمام جہاں جہاں ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے پورے جہاں جہاں ان کا زور چلتا تھا بس چلتا تھا وہاں اپنے گورنر مقرر کر دیے. بہت سے آپ جب آپ واقعات پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ حضرت عثمان نے کیا کیا نہیں کیا. اب حضرت عثمان کو کس نے سپورٹ کیا؟ لازمی بات ہے حضرت عثمان کو حضرت عمر اور حضرت بکر نے سپورٹ کیا. جب یہ چیزیں آپ کڑیوں سے کڑیاں ملاتے جائیں گے نا تو میرے اہل سنت بھائیوں آپ کے سامنے پورا جو ہے وہ حق جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. خدا کے لیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اپنی خود تحقیق کریں، اپنی کتابیں خود پڑھیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کے اوپر بخاری مسلم ہر چیز مل رہی ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ یقین کریں آپ پریشان ہو جائیں گے. پہلی بات آپ نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ آپ نے قرآن پاک جو ہے اس کو آپ جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھیں. یا آپ پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو آپ وہ آیات پڑھیں جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات واضح طور پہ حکم دے رہی ہے کہ میرے نبی کا حکم مانو، میرے رسول کا حکم مانو. اگر تم میرے نبی اور میرے رسول کا حکم نہیں مانو گے تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، تم کافر ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی کہ جو بندہ میرے رسول اور میرے نبی کا حکم نہیں مانے گا وہ کافر ہے. اس کے بعد آپ جب اپنی بخاری اور مسلم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کن کن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حکم نہیں مانا. غور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب وفات پا گئی تو کیا بنا. امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا حق چھین. جب آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی دو تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک تو آپ نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کے بعد جب آپ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اپنے دماغ میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کتنی پیاری ہستی، یہ زمین و آسمان چاند ستارے یہ سب اپنے پیارے حبیب کے لیے جو ہے بنائے ہیں. جب آپ کے دل و دماغ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کنفرم ہو جائے گی نا، پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے نا ہر چیزیں آسان لگیں گی. پھر آپ کو پتہ چلتا جائے گا جب آپ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی احادیث سنیں گے، اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ان کی کیا حدیث ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ان کی کیا حدیث ہے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ان کی کیا حدیث ہے، حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ان کی کیا حدیث ہے. جب آپ کو یہ احادیث معلوم ہوگی تو پھر آپ کو آسان ہو جائے گا کہ جن جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا ہے کیا وہ لوگ مسلمان ہیں؟ کیا وہ لوگ سچے مسلمان تھے؟ کیا ان لوگوں نے دین کو نقصان نہیں پہنچایا؟ جب آپ کے دل و دماغ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہو جائے گا نا کہ ان کی کیا شان ہے، ان کی کتنی بڑی شان ہے. اور اگر کوئی بھی بندہ چاہے کوئی بھی ہو اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا، ان کی احادیث کو نہیں مانے گا تو وہ بندہ مسلمان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جب آپ کے دماغ میں یہ ہر چیز آ جائے گی تو پھر آپ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کنفرم کریں کہ ہاں بھی یہ سچی حدیث ہے یا جھوٹی حدیث ہے. اگر اہل بیت علیہ السلام کی احادیث آپ سچی آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہاں جی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ احادیث سچ ہے، امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ احادیث سچی ہیں، تو پھر آپ دیکھتے جائیں کہ کن کن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا، کن لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا، کن لوگوں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو تکلیف دی، کن لوگوں نے حضرت علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی، کن لوگوں نے حضرت علیہ السلام کو شہید کیا، کن لوگوں نے کربلا میں جو ہے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، کن لوگوں نے یزید لعین کا ساتھ دیا اور اس کی مدد کی. جب آپ کو یہ چیزیں معلوم ہوتی جائیں گی تو میرے بھائیو آپ کے لیے حق کا راستہ تلاش کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. میں کچھ چیز ایک اور چیز واضح بیان کر دوں. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر انہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، انہوں نے یزید کی بیعت کی تھی. اب آپ ساری لڑیاں ملاتے جائیں گے تو آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گی. دعا میں یاد رکھیے گا، خدا را میری باتوں کا غصہ نہ کیجیے گا. ہر انسان نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی اپنی قبر میں جا کے جو ہے
حساب کتاب دینا ہے، آپ لوگ بھی نہیں مرنا ہے، نہ آپ کے باپ نے آپ کی قبر میں جا کے حساب دینا ہے، نہ میرے باپ نے جا کے میری قبر میں حساب دینا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے، میرے باپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ آپ اپنا جو ہے قبر کی آپ جو قبر کا عذاب ہے وہ آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو سارا معلوم ہو جائے گا کہ قبر میں کیا کیا عذاب ہوگا۔ اپنی جو آنے والی زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، اس کو بنائیں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ چند دن کی دنیا ہے، اس کے لیے آپ اتنی تگ و دو نہ کریں۔ آپ ٹھیک ہے اس دنیا کے لیے بھی آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، لیکن آپ اپنی جو آخرت والی زندگی ہے اس کے اوپر آپ توجہ دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ گل جدوں سنائی افسوس کی گل ہے، ہوں آدھے صحابی نو برا نہ کہو، صحابی پہل کنے کی اس بری رسم کا آغاز کنے کیا، اور لک ٹھپ کے نہیں ممبراں تے، اور 132 سال جب تک ہجری دے نہیں آئے مسلمانوں دا ہر ممبر جڑا دا جمع رہی جڑا سی وہ خطبے پڑھیا جاتا سی، اور خطیب مجبور سی کہ اللہ علی تے اور محبت رکھنا ہے تے لعنت کر۔ یہ معاویہ یہ کم کراوندا جدوں کہ علی مر بھی چکا سی، مرے دی جان نہیں تھی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدینے آیا کہ سارے لوگ میرے کیا تے گالاں کردا ہے، مسلم اور نسائی شریف اپنے ترمذی کر لینی، انہوں نے کہا شرم کر، ایسے بندے نے تو آنا کہ تو گالاں کیوں نہیں کرنا، جہدے بارے 3 شیاں میرے سامنے گزریاں جنہاں تو 3 سنائے کسے ایک میں سنا رہا زیادہ نہ ہو جائے۔ 3 واقعے انہوں نے کہا میرے سامنے حضور دے دور سے ہوئے، کوئی جمعہ نہ علی دے مرتبے نو پہنچنا تو ہن مینوں نہ تو علی نوں گالاں نہیں کردا، تو کرنیاں تے کر لا۔ پھر میں قسم کھاتی ہے کہ آئندہ جس مجلس تو ہوے گا اتنے ساتھ نہیں ہو، میں نہیں اس مجلس قریب بہنا۔ حد ہو گئی یار، حکومت بھی تو کھوڑی ساڈے کول جڑے اسی اسلام نو پھیلاوندے رہے تے ہن تو پیش پہ گیا علی دے۔ ادھر عید دا خطبہ پہلا کر رہا ہے، لوگ لعنت نہیں سنتے، اٹھ کے چلے جانا، آخیا پہلا دیا کرو سنانی ہے بکواس۔ لوگ جمعے دے خطبے گلاں کرن لگ پے، جدوں یہ لعنت آنی آپس بولن لگ پے۔ علماء نے آخیا خطبے بولنا حرام ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ نے فرمایا یار علی تے ابن زبیر تے لعنت کرنی خطبہ، اینوں خطبہ آندا کوئی؟ یہ دین دی مٹی پلیز ہو رہی سی، لوگ آپس گلاں نہ کرتے تو اور کی کرنے۔ اور رنج چاہ کے انہیں آخیا اللہ نہ لائنا کہ اللہ انہاں تے لعنت کرے جڑے علی تے ابن زبیر تے لعنت۔ اے مسلمانوں دا ممبر اس گل نہیں رہ گیا کہ لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب تے لعنت ہو۔ حضرت سعد نے آخیا ایتھوں تک قیامت آ گئی کہ علی قلعے فتح کردا رہا، رسول آ کہندا رہا تے مینوں آنا تے لعنت کر۔ خدا گواہ انہاں نوں کہو یا کتاباں حدیثیاں دریا بلند کر دو یا توبہ کرو، بعد آ جاؤ، ظالماں دا ساتھ نہ دے اور اس ظلم نوں بھگتنا سی کہ وہ سنت چلی آ۔ اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے۔ یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود۔ تم اپنی جگہ سمجھتے ہو گے ہم نے بڑا تیر مار لیا، تمہیں یہ پتہ نہیں میں اس علی کا غلام ہوں 66,000 ممبروں پر جس علی پر لعنتان ہوا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اپنے کام کو چھوڑ دیں گے، ہم اہل بیت کے قصیدے اور ان کا دفاع چھوڑ دیں گے کہ مجھے تم گالیاں اور شروع ہو جاؤ؟ مجھے اب کوئی کہتے ہے اچھا ایسے بدترین۔ اب مختصر بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ آپ کا رہ گیا ہوگا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے تبرہ بازی کا، اس کا نام کوئی شرائط صلح طے کرنا نہیں ہے، نہ کوئی اصلاح کرنا، نہ اپنا موقف بیان کرنا ہے، بلکہ سن 40 میں آپ نے تبرہ شروع کیا جو لگاتار صدی کے خاتمے تک جاری رہا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آ کر کے بند کیا۔ یہ خطبہ جسے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس جگہ اس کو ریپلیسمنٹ کی ہے۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتبرہ انہوں نے کیا نہیں، یہ بات ہر کتاب نے لکھا ہے، یہ جتنے لوگوں نے یہ گھڑا ہوا ہے، یہ بات ہوئی نہیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، پوچھتے ہیں اے زید بن ارقم تم حضرت علی مرتضی پر سب کیوں نہیں کرتے ہو؟ سب کے معنی گالیاں دینا، سباب المسلم فسوق و جدالہ کفر، مسلم کی حدیث ہے، مومن کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کو قتل کر ڈالنا یہ کفر ہے اعتقادی طور پر۔ گالیاں ختم نہیں ہوئی، جو فرق حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں چھوٹ گیا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ
دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو، اور سب کو شتم کیا گیا، بلکہ بصرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا، اس لیے کٹوا دیا کہ اس نے ایک خطبہ دے دیا تھا آل محمد کی تعریف میں۔ اب بنو امیہ کے دور میں جو چونکہ مسلسل ان کی جنگیں ہوں گی، جنگ صفین سمیت سیدنا علی اور مرتضیٰ کے خلاف، تو بنو امیہ کے دور میں جو حکمران تھے، جو گورنر تھے، اور پھر ان کے ایس پی تھے، جو ان کے ڈی ایس پی تھے، جو ان کے ایس ایچ او تھے، جو ان کے چھوٹے موٹے افسران تھے، ماتحتان، وہ سارے کے سارے برسر منبر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عرضہ سرائی کرنے لگے، اور زبان درازی عام ہو گئی، سب و شتم بھی کچھ لوگ کرنے لگے، اور ان کے فضائل اور مناقب تو بیان کر دیے گئے، حتیٰ کہ ان کا نام لینا اور ان کے نام سے روایت کرنا بھی بیان کر دیا گیا۔ جہاں جو شخص جتنا سخت تھا، جتنا معاند تھا، اتنی سختی اور جبر اس نے کر دیا۔ بنو امیہ کا، بنو امیہ کے قبیلے تھے نا، ان میں ایک آل مروان بھی تھا، مروان بن حکم کی اولاد۔ آل مروان میں سے ایک شخص مدینہ کا گورنر مقرر ہوا۔ قال فدعا سہل بن سعد، اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس آل مروان کے گورنر نے حضرت سہل بن سعد کو بلایا، فَأَمَرَهُ أَن يَشْتَمَ عَلِيًّا، اور حکم دیا حضرت سہل بن سعد کو کہ علی کو گالی دو، حکم دیا کہ حضرت علی کو گالی دو۔ قال فَأَبَا سَهْلٌ، وہ صحابی تھے، حضرت سہل بن سعد ساعدی نے کہا جان جاتی ہے تو 100 بار جائے، مگر علی شیر خدا کو گالی میں نہیں دے سکتا۔ یہ کیا بات؟ تو گورنر میں ہوتا پھرے، جو کرنا ہے کر لے، مگر مولا علی مرتضیٰ جس کو حضور کہیں فعلی مولا، اس کو گالی دو۔